السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بخیر ہوں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا تھی کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، علاج آپ کا چل رہا ہے، لیکن ایک ایسی عجیب بات کہنے جا رہے ہیں ہم آپ سے، اس بات کو آپ ضرور سمجھ لیں گے انشاء اللہ تعالی العزیز، کہ میری آواز خراب ہو گئی تھی جب میں آپ کو فون کرتی تھی اور میری سانس ٹوٹتی تھی۔ میں 8 10 دن ICU میں رہ کے آئی ہوں اور میرے فالو اپ بھی نہیں ہوئے۔ ایسے میں بڑی مہربانی کہ حیدرآباد والے سائیں فرید سے نیاز بندی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، حالانکہ نہ تو وہ دم کرتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی چیز دی ہمیں، نہ وہ تعویذ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی اور پھونکنے پھانکنے پہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب بیمار پڑتی ہوں تھی آپ ہی کو فون کرتی تھی، ابھی بھی میں آپ سے دوائیں منگواتی ہوں، دوائیں لیتی ہوں، میں آپ کی دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہوں، لیکن کچھ مہینوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میری دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن تو میں ٹھیک ہو کے آپ کو خوشی سے فون کرتی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، 2 دن کے بعد میں وہ چیز اور زیادہ حملہ آور ہوتی تھی جو بیماری ہے، اب دوا کام نہیں آتی تھی۔ ہم نے سائیں فرید کو بات کی اور ان سے جب کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں کوڑیوں کے حساب سے دوا دیتے ہیں اور اس سے ہمیں سرجری سے بچ گئے ہم اس دواؤں سے، اتنے عرصے سے برسوں سے ہم ان سے علاج لے رہے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے جب لیتے ہیں، جب ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب دوا کی ضرورت نہیں، بند کیجیے۔ تو اب کیا ہوا ہے انوکھی بات؟ اس پہ سائیں فرید نے مہربانی فرمائی، انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات کیجیے اور مجھے بتائیے کہاں درد ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دل میں، بات کرتے کرتے انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے اب ہو رہا ہے؟ میں نہیں، اب تو نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے کہا سائیں فرید کوئی چیز پیروں میں چل رہی ہے، یہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز پیروں میں سے نکل کے جاتی ہے، کوئی چیز سر سے نکل کے جاتی ہے، مجھے چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ شدید پریشان ہوں کہ روز میرے گھر میں اس بات پر بحث ہوتی ہے، چلو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، چلو کڈنی اسپیشلسٹ کے، نیفرولوجسٹ کے پاس۔ میں ٹیسٹ کراتی ہوں تو میرے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، آپ کو بھی بھیجے۔ یہ سائیں فرید صاحب حیدرآباد والے، اللہ ان کو جیتا رکھے، زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی خوشیوں کے ساتھ۔ میں نے ان سے بارہا پوچھا سائیں آپ کیا کرتے ہیں ایسا جو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، ہم بھی ان کو بہت بادر نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس اجمال پہ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے اپنے نام لیوا ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو کسی بھی مرض کے لیے ڈاکٹر، حکیم، وید، دوا، علاج، اس کسی ٹیسٹ کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے۔ سائیں کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی 2 3 منٹ میں۔ ہم کہتے ہیں جی فرید بھائی، جی سائیں فرید، ایسے میرے بھائی اور بھی ہوں تو ہزاروں پیدا کر دے مالک، رب العزت ہمیں ان ڈاکٹروں نے، ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے، ان کی لیبز نے اور ان کے خرچوں نے اور ان کی جھوٹی کھڑی ہوئی چیزوں نے اور ان کی جعلی بنی دواؤں نے مار دیا۔ اب جو میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے میری دوا نہیں بڑھائی ہے، ورنہ ہر بار میری دوا بڑھا بڑھا کے دے رہے ہیں، میں جب سے سائیں فرید کی نیاز بندی میں آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو آپ لوگوں سے بات کیجئے، آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، ان سے کہیے کہ ڈاکٹرز کے چکروں میں نہ پڑے، یہ علاج کروائیں وہ اپنا۔ وائس کلپ بہت لمبی ہو گئی ہے، اللہ میاں جیتا رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی دے اور لمبی عمر صحت تندرستی کے ساتھ دے، اور ہمارے سائیں فرید کو بھی۔ اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو محترمہ ہیں ان کا جو بیان ہے الحمدللہ ان کا تعلق رہا ہے میرے ساتھ، لیکن یہ جس ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہی ہیں، جن سے میسج کر رہی ہیں جن کو، تو ان سے میرا بھی تعلق ہے اور میں ڈاکٹروں کو مانتا بھی ہوں، اچھے ڈاکٹروں کو جو بلا وجہ لوگوں کو دوائیں نہیں دیتے، بلا وجہ وہ جو ہے رپورٹیں نہیں کرواتے، تو ایسے ڈاکٹروں کو الحمدللہ میں مانتا بھی ہوں، اور میں ان ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں بھی رہتا ہوں۔ کوئی ایسا مریض ہوتا ہے تو میں ان کی طرف ریفر کرتا ہوں، یا کبھی مجھے بھی کسی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، یا مجھے کبھی موشن وغیرہ یا کچھ ہوتا ہے، بخار وغیرہ، تو ایک ادھر ڈاکٹر صاحب تھے وہ ابھی امریکہ چلے گئے، نہیں تو میں ان سے دوائی لیتا تھا، اور وہ ایک مختصر سا شربت دیتے تھے اور ایک گولی دیتے تھے، بس ٹھیک ہے۔ اور جب سے ہو گئے ہیں تو میں نے دوائی لینا چھوڑ دی ہے۔ دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ ڈھیر ساری دوائیاں دے دیتے ہیں، اس ٹور کی دوائیاں الگ دے دیتے ہیں، اپنی دوائی الگ دے دیتے ہیں، یا جو بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں بس وہ پرچے پہ دوائیاں لکھ کے۔ تو اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، جیسے میں کانوں کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک اپ کیا اور مجھے بولا کوئی دوائی نہیں دی، اس نے ایک بھی دوائی نہیں دی، ایک گولی تک نہیں دی۔ اس نے مجھے سمجھایا، بولا یہ ہوتا رہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ پرواہ نہیں کریں، کوئی فکر نہیں کریں، فکر کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ڈاکٹر تھے لغاری ہڈی آرتھو کے، تو مجھے گھٹنے میں درد ہوا تو میں اس کے پاس گیا، تو اس نے چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد اس نے مجھے بولا کہ آپ واک نہیں کرتے ہو۔ میں نے بولا جب میں واک نہیں کرتا تھا تو میں نے بولا نہیں میں نہیں کر رہا، واک نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے بولا واک کرو، کوئی مجھے اس نے گولی یا دوائی نہیں دی۔ اور فیس کتنی لی؟ FRCS تھا، لیکن فیس کتنی لیتا تھا؟ 100 روپے۔ لیکن فیس اگر 1000 بھی ایک آدمی لے لے تو بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ بلا وجہ کی دوائیاں نہیں دے رہا ہے، وہ مرض کو دیکھ رہا ہے کس وجہ سے مرض ہے۔ اس نے مجھے چیک کر کے بولا آپ کو کچھ نہیں، آپ واک نہیں کرتے بس۔ تو اس لیے میں اچھے ڈاکٹروں کی قدر کرتا ہوں، اور ہر فیلڈ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر فیلڈ میں برے لوگ زیادہ آ گئے، اس وجہ سے ہر فیلڈ بدنام ہو گئی ہے ہمارے یہاں۔ اس وجہ سے ڈاکٹروں کو بھی لوگ قصائی کہتے ہیں، اور سناروں کو ڈاکو کہتے ہیں، یا اس طرح دوسرے پیشوں کو ہر کسی کو برا بھلا کوئی نہ کوئی لقب دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ اکثریت جو ہے بے ایمانوں کی ہو گئی ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے۔ تو الحمدللہ اچھے ڈاکٹروں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، علاج کے لیے جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اچھا ڈاکٹر ہو، وہ چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے ایلوپیتھی ہو، چاہے حکمت سے منسلک ہو، حکیم ہو، تو اچھا ہونا چاہیے، اور جو سمجھتا ہو بات کو، بیماری کو آپ کی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا۔